لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یہ بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا سجدہ اللہ کو ابلیس سے یارانہ بھی سجدہ اللہ کو ابلیس سے یارانہ بھی حشر میں کس سے عقیدت کا جزا مانگے گا۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اسی ضمن میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حاضرین جمعہ، جن اور شیطان آج کے اس دور میں ہر گھر کا بلکہ ہر انسان کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہر انسان کو یہ شکایت ہے کہ جنات ہمارے اوپر سوار ہو رہے ہیں، یا جناتوں نے ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال رکھا ہے، شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو رہے ہیں، شیطان قدم قدم پہ ہم کو
اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور کر رہا ہے، شیطان ہم کو ڈرا رہا ہے، ہمارے اندر خوف، دہشت اور وحشت پیدا کر رہا ہے۔ یہ ایک شکایت آج کے اس دور میں بہت سارے لوگوں کو ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو آپ جان لیجئے کہ جنات اور شیطان انسان کے اوپر حملہ اسی وقت کرتے ہیں جب انسان ان کو کوئی تکلیف دیتا ہے یا انسانوں کی وجہ سے انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموع فتاوی کے اندر ایک نقطہ نوٹ کیا ہے کہ جنات انسانوں کے اوپر حملے عام طور پر بدلہ لینے کے لیے کرتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کسی نے پیشاب کیا اور پیشاب کو صاف کرنے کے لیے ہڈی کا استعمال کر لیا، کسی نے پیشاب اور پاخانہ کیا اور اس کو صاف کرنے کے لیے جانور کی لید جس کو گوبر کہا جاتا ہے اس کا استعمال کر لیا۔ تو بعض لوگوں کو بہت زیادہ چلبلی سی سوار رہتی ہے، کہیں درخت لگا ہے، گئے اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب اور پاخانہ کر لیے، کہیں سوراخ ہے، سوراخ میں پیشاب کر دیے۔ تو یہ ٹھنڈی کا جو موسم چل رہا ہے، پانی گرم کیے نہانے کے لیے، اپنے استعمال کے لیے، اب پانی جو بڑھ گیا اس پانی کو آپ نے زمین کے راستے نیچے نہیں گرایا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر اس کو پھینک دیتے ہیں یا کسی اور راستے سے باہر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جنوں کا قافلہ جا رہا ہو، ان کی لشکر جا رہی ہو اور وہ گرم پانی ان کے اوپر پڑ گیا تو وہ آپ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جانوروں کی لید اور گوبر اور ہڈی سے پیشاب پاخانے صاف نہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ، کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ اب آپ ان کے کھانے پر حملے کریں گے، آپ ان کے کھانے کو نجس اور گندا کریں گے، آپ ان کے کھانے کی چیزوں کو گندا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے اوپر حملے کریں گے، آپ کے اوپر سوار ہوں گے اور آپ کو ڈرائیں گے، آپ کے اوپر طرح طرح کا وہ حربہ استعمال کریں گے۔ بھائی اور دوستوں، جنات اور شیطان اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت سارے ایسے اختیارات دے رکھے ہیں، ایسی طاقتیں اللہ نے ان کو دے رکھی ہیں، ایسی صلاحیتیں دے رکھی ہیں جو طاقت انسان کو اللہ نے نہیں دیا۔ بہت سارے ایسے مسائل، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں میں وہ انسانوں سے بڑھ کر ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ، کہ اے انسانوں، یہ جنات اور اس کی لاؤ لشکر تم کو دیکھتی ہے لیکن تم لوگ ان کو نہیں دیکھ پاتے ہو۔ یہ پہلی طاقت ان کا ایک مثال کہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت، یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ کم وقت میں، تھوڑے سے وقت میں بہت دور کی مسافت طے کر سکتے ہیں اور دور کی چیز کو بہت کم وقت میں نزدیک لا بھی سکتے ہیں۔ دلیل سورہ نمل کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔
جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام لوگوں کو جمع کیا، تمام انسانوں اور جناتوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو ہمارے پاس لے کر چلا آئے؟ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، قال عفریت من الجن، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک پہلوان جن، ایک طاقتور جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، اس سے پہلے میں ملکہ سبا کے تخت کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ آگے اللہ نے فرمایا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے سلیمان علیہ السلام، ایک دوسرے جنات نے کہا، اللہ فرماتا ہے جس کے پاس علم تھا، صلاحیت تھی، جانکاری تھی، اس جنات نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں ملکہ سبا کے تخت کو اب آپ اپنی نگاہ بھی نہیں، پلک نہیں جھپکو گے، اپنی نظر کو ادھر سے ادھر نہیں کرو گے، اس سے پہلے اس کے تخت کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ آیت کریمہ سے کیا بات ثابت ہوئی؟ آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جنات کو یہ طاقت اللہ نے دے رکھی ہے کہ وہ دور کی چیز کو کم وقت میں لا کے انسان کے پاس رکھ سکتا ہے، یا کم وقت میں وہ دور کی مسافت کو طے بھی کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو یہ طاقت دے رکھی ہے، یہ صلاحیت دے رکھی ہے، شیطان کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ انسان کے اندر داخل ہو جائے، انسان کے اندر داخل ہو جائے۔ اب آپ کو یہ اعتراض، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے آپ کا کہ ارے جنات یا شیطان ہمارے اندر کیسے داخل ہوں گے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو معلوم ہوتا ہے کہ جنات اور شیطان انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جب داخل ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر وہ مکمل حاوی بھی ہو جاتے ہیں اور ان سے ایسے ایسے کام کرواتے ہیں جو کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے اندر کسی کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی العاص وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی العاص کہتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا گورنر بنایا، تو میرے اوپر عجیب و غریب واقعات اور معاملات پیش آنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چیزوں کو بھولنے لگا، میرے اوپر نسیان طاری ہونے لگا، میں کسی کام کو کیا ہوں یا نہیں کیا ہوں یہ معلوم مجھے نہیں رہتا تھا، میں بھولنے کا شکار ہو گیا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میری ملاقات ان سے ہوئی، میں نے اس مسئلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ اللہ کے رسول، میں بھولنے کا شکار ہو گیا ہوں، میں چیزوں کو بھولنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن ابلاس، اے ابولاس کے بیٹے ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد ان کے سینے پر ہلکا سا مارا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا اخرج، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اخرج، نکل۔ اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن ابلاس، تمہارے اندر ایک شیطان گھسا ہوا تھا اور وہ شیطان باہر نکل گیا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی العاص کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر پوری زندگی کبھی میرے اوپر نسیان طاری نہیں ہوا اور میں چیزوں کو بھولنے کا شکار نہیں ہوا۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان اور جنات یہ انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد ان کو ورغلاتے ہیں، ان کو بہکاتے ہیں اور ان سے غلط کام کرواتے ہیں۔ ایک دوسری روایت اسی سے ملتی جلتی جو کہ صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کے اندر وہ لمبی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آپ کا اعتکاف تھا،
مسجد نبوی میں آپ اعتکاف کیے ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد میں آئیں، مسجد میں ملاقات کرنے کے لیے آئیں، اور جب ملاقات کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ سامنے دو انصاری صحابی سامنے سے گزر رہے ہیں، دو انصار صحابہ سامنے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علی رسلکما، علی رسلکما، اے میرے بھائیوں ذرا رک جاؤ، اے میرے ساتھیوں ذرا رک جاؤ۔ دونوں انصار صحابہ رک گئے۔ رکنے کے بعد دونوں صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذہن میں کیسے یہ بات آ گئی، کیسے یہ چیز آپ کے دماغ میں آ گئی کہ ہم آپ کے بارے میں غلط بات سوچ سکتے ہیں؟ کیسے ہم آپ کے بارے میں غلط بات سوچ سکتے ہیں؟ یہ چیز آپ کے دماغ میں کیسے آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رسلکما، اے میرے بھائیوں رک جاؤ، انما ہی صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ جب دونوں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمارے دماغ میں ایسے کوئی بھی خیالات، ایسی کوئی بھی سوچ ہمارے دماغ میں یہ نہیں تھی، یہ نہیں آ سکتی آپ کے تعلق سے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کون سی عورت ہے اور کون ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ہم کو اور آپ کو یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ ہم اور آپ جب اپنے ساتھ کسی خاتون کو، کسی عورت کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو کہیں لے کر جائیں اور لوگ جب ہمارے اوپر نظر گڑا کے رکھیں اور دھیان سے ہم کو دیکھنے کی کوشش کریں تو حدیث سے یہ تعلیم ملا کہ وہاں رک کر ان کو بتا دیجئے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، یا یہ میری ماں ہے، تاکہ انسان کے دل کے اندر بدگمانی پیدا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انصار صحابہ سے کہا، انما گیا صفیہ، یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ دونوں انصار صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے بارے میں ہم بدگمان نہیں ہو سکتے، بری چیز ہم آپ کے بارے میں ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَكِنْ خَشِيتُ أَن يُقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، میں ڈر گیا کہ کہیں شیطان تمہارے دل کے اندر وسوسے نہ پیدا کر دے، شیطان تمہارے دلوں کے اندر بدگمانیاں نہ پیدا کر لے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، اس لیے کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، کہ انسان کے خون میں وہ داخل ہو کر، شیطان انسان کے خون میں داخل ہو کر اس سے غلط کام کرواتا ہے، اس کے دماغ میں برے خیالات پیدا کرتا ہے، اس کے دل کے اندر غلط غلط باتیں پیدا کرتا ہے۔ تو شیطان انسان کو کسی بھی اعتبار سے وہ انسان کو کیا کرنا چاہتا ہے کہ انسان سے وہ غلط کام کروا لے، برائی کا کام کروا لے، اور اس انسان سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کروا لے۔ یہ شیطان کا مشن ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ بھائیو اور دوستوں، اب یہ شیطان جو انسان کے اندر گھسا ہوا ہے، اس کا علاج بھی ہے شریعت کے اندر، اور اس سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ سارے مسائل کا حل شریعت نے ہم کو دیا، اس سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی العاص کے اندر گھسے ہوئے شیطان کو نکال دیا تھا،
اور ان کا علاج کر دیا تھا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھے آدمی کا انتخاب کیا جائے، دیندار آدمی کا انتخاب کیا جائے، صاف ستھرے عقیدے کے مالک ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو دین کے احکام کا پابند ہو، نماز روزے کا پابند ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو اور دین کے فرائض اور واجبات کو کما حقہ ادا کرنے والا ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب آج ہمارے سماج میں ایسے واقعات جب پیش آتے ہیں تو ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے گھر کے افراد ایسے لوگوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں جو خود ان سے غلط کام کرواتے ہیں اور انہیں غلط چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے جسم کے اندر کوئی دھاگا پہن کے رکھتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کہے جانے والے اپنے گلے میں تعویذ یا کمر کے اندر یا پاؤں کے اندر یا ہاتھ کے اندر ایسے استعمال کرتے ہیں اور اس کو پہن کے رکھتے ہیں۔ کیا بتائیے کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا اسلام کے اندر یہ صحیح ہے؟ کیا آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت آپ نے نہیں سنی جو مسند احمد کے اندر موجود ہے؟ ایک بار وہ اپنے گھر تشریف لائے، ایک واقعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر تشریف لائے، دروازے پر جب پہنچے فتنحنحا، حدیث میں آتا ہے فتنحنحا، وہ ایک آواز دیے، گھر کے دروازے پر پہنچے تو ایک آواز دیے جس سے اندر کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی آیا ہے۔ یہاں ایک تعلیم ہم کو بھی ملتی ہے، دھڑلے سے گھر میں مت گھس جاؤ، ڈائریکٹ گھر میں مت گھس جاؤ دروازے پر پہنچو، کچھ ایسے آواز دیجئے جس سے گھر کے اندر موجود ماؤں اور بہنوں کو یہ احساس ہو کہ کوئی آ گیا ہے، وہ اپنے حالات کو کس حالات میں ہے سدھار کر دیں۔ یہ دین کی تعلیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب اپنے گھر کے اندر پہنچے، اپنی بیوی زینب کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ زینب کے گلے میں ایک تعویذ ہے، ان کی بیوی زینب کے گلے میں ایک تعویذ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، او میری بیوی زینب، یہ تعویذ تو نے کیوں پہن رکھا ہے، یہ تو نے کیوں پہنا؟ ان کی بیوی نے جواب دیا، او میرے شوہر، میری آنکھ میں تکلیف تھی، میری آنکھ آ گئی تھی، بغل میں یہودیہ عورت رہتی ہے، اس کے پاس گئی، اس نے مجھے بتایا کہ تعویذ پہن لو آرام ہو جائے گا، میں نے تعویذ پہن لیا اور اس کی وجہ سے مجھے آرام ہو گیا، مجھے راحت ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، او میری بیوی زینب سن لے، ان آل عبداللہ لبری من الشرک، عبداللہ کا گھرانہ شرک سے پاک ہے، عبداللہ کا گھرانہ شرک اور بدعت کے کاموں سے پاک ہے، لہذا اس کا میں ذمہ دار نہیں، میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ اور فوراً انہوں نے بتایا کہ جب تجھ کو کوئی تکلیف تھی، آنکھ میں تکلیف تھی، جسم کے کسی حصے میں تکلیف تھی، جسم کے کسی اعضاء میں تکلیف تھی، میرے نبی کی بتائی ہوئی تعلیم موجود ہے، تو نے اس کا استعمال کیوں کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میرے نبی نے وہ دعا سکھلائی، وہ تعلیم دی، اے مسلمانوں، تمہارے جسم کے کسی اعضاء میں کوئی تکلیف ہو، کوئی درد ہو، کوئی پیرا ہو، کوئی بخار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا یاد کیجئے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی بیوی کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اے میری بیوی زینب، میرے نبی نے بتایا ہے کہ اے جہان کے پالنہار، اے سنسار کے خالق، جس نے پوری دنیا کو رچایا بسایا، میرے مشکلات کو دور کر دے، میرے درد کو دور کر دے، میری بخار کو دور کر دے، میری پریشانی کو ہٹا دے، اور ایسے دور کرنا کہ میرے جسم میں کوئی تکلیف باقی نہ رہے، کوئی تکلیف باقی نہ رہے۔ یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ شیطان اور جنات ہمارے اوپر اس قدر حاوی ہو گئے ہیں کہ ہم اور آپ شرعی تعلیم اور شرعی علاج کو بھول کر انہی کی طرف جا رہے ہیں جس سے شریعت نے ہم کو اور آپ کو روکا تھا۔
عزیزوں، جن اور شیاطین جو ہیں یہ کبھی کبھی ہمارے گھروں کے اندر بھی موجود رہتے ہیں، کبھی ہمارے گھروں کے اندر بھی موجود رہتے ہیں، اور گھروں میں رہنے والے جن جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے عامر۔ حدیث کے اندر استعمال ہوا عامر، عین الف میم را، عامر، گھروں کے اندر رہتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کتاب السلام کے اندر ایک روایت موجود ہے، لمبی روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے ساتھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا۔ جب ان کے گھر پہنچا میں نے دیکھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں گھر کے ایک چارپائی تھی گھر میں، اس چارپائی کے اوپر بیٹھ گیا۔ چارپائی کے اوپر جب وہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، تھوڑے وقت کے بعد میں نے دیکھا وہ چارپائی نیچے سے حرکت کرنے لگی، ہلنے لگی۔ حضرت ابو صاحب کہتے ہیں میں نے جب نیچے دیکھا تو چارپائی کے نیچے ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں اٹھا تاکہ اس سانپ کو قتل کر دوں، اتنے میں میرے بھائی ابو سعید خدری نماز سے فارغ ہو کر آ گئے، اور انہوں نے کہا او میرے بھائی ذرا رک جا، او میرے بھائی ذرا رک جا۔ ابو صاحب کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد گھر کی کھڑکی کے پاس لے گئے اور کہا دیکھو وہ میرے چچا زاد بھائی کا گھر ہے، وہ میرے چچا زاد بھائی کا گھر ہے۔ ایک نوجوان تھا، طاقت اور قوت کا مالک تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں نکلنے کا اعلان کیا، میرا وہ نوجوان بھائی غزوہ خندق میں شریک ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے بھائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر آنے کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جانے کی اجازت دے دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا رہے ہو تو اپنے ساتھ تلوار لیتے جاؤ، تلوار لیتے جاؤ، ہو سکتا ہے راستے میں کوئی دشمن مل جائے، کوئی مل جائے تو اپنے ڈیفینس اور دفاع کے لیے یہ تلوار لیتے جاؤ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب وہ میرا بھائی آیا اور گھر کے دروازے پر جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی گھر کے دروازے کے باہر کھڑی ہے۔ وہ غیرت مند صحابی رسول، ایمان کا ولولہ، ایمان کی طاقت والا صحابی رسول، جب اس نے اپنی بیوی کو گھر کے دروازے کے باہر دیکھا، تلوار نکال لی اور سوال کیا کہ گھر کے باہر کیسے؟ پیغام ملتا کیا ہے ہم کو اس حدیث کے اس ٹکڑے سے؟ کیا میسج ملتا ہے مسلمانوں کہ آج ہمارے گھر کی خواتین، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بہویں، ہمارے گھر کی خواتین دھڑلے سے، منمانی سے گھر کے باہر چل رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، مارکیٹنگ کر رہی ہیں، کاروبار میں حصے لے رہی ہیں، بہت سارے کام کر رہی ہیں، اور مرد حضرات سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غیرت آج مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، مرد خود بے غیرت ہو گیا تو عورتوں سے کیا سوال کرے گا؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب اس نے تلوار نکال لی، اپنی بیوی سے کہا کہ تو گھر کے باہر کیسے؟ اس عورت نے کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، اکفف علیک رمحک، او میرے شوہر تلوار کو روک لو، تلوار کو روک لو، وادخل البیت، گھر کے اندر داخل ہو، گھر کے اندر آؤ، وانظر حتی تنظر ما الذی اخرجنی، آؤ دیکھو کیوں میں گھر کے باہر چلی آئی، کیوں میں گھر سے باہر ہوئی، میرے سامنے کیا مجبوری ہے؟ کل کی عورتیں مجبوری میں گھر کے باہر نکلتی تھیں، اور افسوس آج کی عورتیں مجبوری میں گھر کے اندر رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ صحابی رسول گھر کے اندر آیا، دیکھا گھر میں ایک سانپ ہے، حدیث میں آتا ہے صحابی رسول نے سانپ کے اوپر حملہ کر دیا، اور سانپ نے صحابی رسول پر حملہ کر دیا، دونوں مر گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی، آپ غمگین ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں سنو،
ان فی المدینۃ جنن قد اسلموا، مدینہ کے اندر کچھ ایسے جنات رہتے ہیں جو اسلام قبول کر لیے، مسلمان ہو گئے۔ اے میرے بھائیوں، فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا، جب تم ان کو دیکھو، اگر کسی بھی شکل میں، کسی بھی انداز میں وہ تم کو نظر آ جائے، فَتُحَرِّجُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تو انہیں 3 مرتبہ جانے کے لیے بولو، 3 مرتبہ جانے کے لیے بولو۔ گھر کے اندر سانپ نکل آیا، عجیب و غریب جانور نکل آیا، اور خلاف عادت کوئی چیز آپ کو نظر آ گئی، فوراً اس کے اوپر حملے مت کر دینا، فوراً اس کو مارنا مت، فوراً اس کے اوپر حملے مت کرنا۔ اس کو حدیث میں کہا گیا 3 مرتبہ اس کو جانے کے لیے بولنا، اللہ کی کوئی دوسری مخلوق ہے چلی جا، اللہ کی کوئی دوسری مخلوق ہے چلی جا، اللہ کی کوئی دوسری مخلوق ہے چلی جا، اور اس کے بعد بھی نہ جائے تو حدیث میں کہا گیا کہ اب رک، فَإِن بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، اب اس کو مار دو، فنش کرو اس کو، کیونکہ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، تو اس طریقے سے وہ ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں۔ شیطان اور جنات کئی اعتبار سے انسان کو پھنساتا ہے۔ وقت ہو گیا، بس مختصر 2 منٹ میں ان سے بچاؤ کے 2-3 طریقے میں آپ کو بتا دوں۔ انسان ان سے بچنے کے لیے، جنات، شیطان، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کیا تدبیر اپنائے؟ پہلی چیز آیت کریمہ میں نے پڑھی قرآن کی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اے مسلمانوں، قرآن نے تم کو یہ تعلیم دیا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا تم اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ لیکن افسوس اے مسلمانوں، آج ہم نے شیطان کو اپنا دشمن نہیں بلکہ اپنا دوست بنا لیا، اپنا ساتھی بنا لیا، اپنا بھائی بنا لیا۔ کیسے بنا لیا؟ دیکھیے نا، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ شیطان کے بھائی کون لوگ ہیں؟ کون ہے شیطان کے بھائی؟ ارے خطبہ سننے سے، مسجد میں ٹوپی لگا لینے سے اور دستی باندھ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جانے سے آپ شیطان کے دشمن تھوڑی ہو جائیں گے کہ آپ نے شیطان کو دشمن بنایا ہے۔ آپ شیطان کے بھائی آج ہم اور آپ بن گئے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے بھائی کون ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کرنے والے، لٹانے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شادی میں جا کے دیکھیے، عقیقے میں جا کے دیکھیے، فنکشن میں جا کے دیکھیے کہ یہ قوم کس قدر مال اور دولت کو لٹا رہی ہے اور کس قدر اس کو بہا رہی ہے، برباد کر رہی ہے۔ اور پلیٹ دیکھیے، ایک پلیٹ میں کم سے کم 500 روپے کا کھانا ہونا چاہیے، اور فیشن بن گیا، کھاؤ جتنا کھاؤ اتنا ہی پلیٹ میں چھوڑو، اور جو پورا کھا لیا، پلیٹ کو چاٹ چاٹ کے کھا لیا، کوئی مولوی ہے چھوڑے گا نہیں، موقع پا گیا ہے، نہیں چھوڑنے والا ہے۔ یہ آج شیطان سے ہم نے دوستی اس طرح سے کی ہے۔ عزیزوں، غلط کام کو فیشن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاؤ کا طریقہ بتایا تھا۔ کیسے؟ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے مسلمانوں، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا دینا، اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح مت کر دینا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، اس لیے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو، جن گھروں کے اندر سے سورہ بقرہ کی تلاوت کی صدا بلند ہوتی ہو، شیطان اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتا، بھاگ جاتا ہے اس گھر سے۔ کس گھر میں تلاوت ہو رہی ہے؟ چھوڑ دی ساری چیزوں کو، چھوڑ دیا ہم نے پرانی ساری تعلیمات کو۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا سورۃ البقرہ، اے لوگوں سورہ بقرہ پڑھو، فإن أخذها برکہ، اس کے پڑھنے میں برکت ہے، وترکها حسرہ، جو نہیں پڑھے گا اس کے لیے ندامت اور افسوس ہے، ولا تستطيعها البطلہ، اس کے پڑھنے والے پر کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی شیطان، کوئی جنات کبھی اثر نہیں ڈال سکتا ہے، نہیں ڈال سکتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ دوسرا طریقہ اس سے کیا ہے بچنے کا؟ بھیا بچنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی کیجئے۔ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز نہیں پڑھو گے تب حاوی کون رہے گا؟ فرشتے، سلامی ٹھوکنے فرشتے آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے، مسجد تک آ نہیں سکتے، آسمان سے وہ آئیں گے
کیسے آئیں گے؟ اتنا بڑا مجمع جمعہ کے دن مسجد میں ہوتا ہے اور نماز کے اندر ایک صف دو صف نہیں مکمل ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ شیطان حاوی ہے، اس نے اپنے جال میں پھنسا رکھا ہے، نہیں نکل پاتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا تھا جب کسی بستی کے اندر 3 یا اس سے زیادہ لوگ رہتے ہو اور اگر وہ نماز کی پابندی نہ کرتے ہو الا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے، من چاہی چیز کرواتا ہے، جو بھی چاہے کروائے گا. اور کر رہے ہو، جو چاہ رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، آٹومیٹک کر رہے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آخری بات، بچنے کا طریقہ کیا؟ پاک رہیے. نجاست کو کبھی اپنے قریب نہ آنے دیجئے. ناپاک ہوئے، گندگی لاحق ہوئی، فوراً غسل کیجئے، نہائیے، پاکی حاصل کیجئے. پاک رہنے والے لوگوں کے لیے معجم الاوسط کے اندر ایک روایت امام طبرانی نے ذکر کیا ہے کہ جو آدمی پاک رہتا ہے، پاک ہو کر رات گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نگرانی کے لیے 2 فرشتے بھیجتا ہے. 2 فرشتے بھیجتا ہے رات بھر سیکورٹی کے لیے، باڈی گارڈ کے لیے، آپ کی دیکھ بھال کے لیے 2 فرشتوں کو اللہ متعین کر دیتا ہے. وہ 2 فرشتے آنے کے بعد کرتے کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ 2 فرشتے آ کر اس بندے کی نگرانی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس بندے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں استغفر لعبدک، اے میرے پروردگار اس بندے کو معاف فرما، اے اللہ اس بندے کو معاف فرما دے، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، اس لیے کہ تیرا یہ بندہ پاک ہو کر رات گزار رہا ہے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے. پاک رہنے کی وجہ سے فرشتہ آپ کی نگرانی کر رہا ہے، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. ڈراؤنے خواب آ گئے رات میں، ڈر گیا، کوئی دوڑا رہا تھا ابھی مار دے گا، ارے مجھ کو تو کسی نے اٹھا کے پھینک دیا اوپر سے بہت نیچے، میں ڈر گیا رات کو. ایسے گھبراؤنی چیزیں آ رہی ہیں آپ کے دماغ میں، کیوں نہ آئے؟ بغل میں شیطان کو اپنا دوست بنا کے رات گزار رہے ہو، سو رہے ہو، ہوگا کیا نہیں؟ میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شیطان کے چور دروازوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ شیطان کے فتنے اور اس کے چنگل سے ہم کو محفوظ رکھ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. عبارک اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.